باقی 4 بچے جو بڑے تھے وہ پڑھ گئے جالب صاحب کی زندگی میں نہیں پڑھ سکی، چھوٹا بھائی نہیں پڑھ سکا۔ ہم لوگ اگر کسی کو بیٹھے نظر نہیں آ رہے تو کسی کو کھڑے ہو کے کیا نظر آیا؟ تو وہ جب انقلابی شاعری کرتے تھے تو ان کو سڑکوں پہ مارا جاتا تھا، ان کو مشاعرے میں پکڑ لیا جاتا تھا، ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، ان کو ہتھکڑی لگائی جاتی تھی، ان کو اپنا جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو بیوی بچوں سے دور رکھا جاتا تھا، ان کے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ السلام علیکم، وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس بناس۔ ناظرین، یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں یہ مشہور عوامی اور انقلابی شاعر جناب حبیب جالب صاحب کے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے عوام کی آواز اٹھائی، عوام کے لیے شاعری کی، آمروں کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح یہ انسان کھڑا رہا، پھر بھی عوام کی ہی بات کرتے رہے۔ انہیں کال کوٹریوں میں بند کیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے جو علم انہوں نے اٹھایا تھا اسے بلند ہمیشہ سے کرتے رہے۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک خاتون جو موجود ہیں، یہ مشہور انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی طاہرہ جالب ہیں۔ یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کریم کے لیے وہ گاڑی چلاتی ہیں۔ ناظرین، حالت یہ ہے کہ انہیں گھر کا 61,000 بجلی کا بل آیا، جس کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے، تو انہوں نے اپنے گھر کے نہ صرف زیورات بلکہ جو اپلائنسز ہیں انہیں فروخت کر کے بل کو ادا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے محسنوں کی اولاد ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا؟ ہم تو ایسے لوگوں کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری عوام میں شعور آیا ہے۔ آج میں اسی محسن کی بیٹی کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ وہ بیٹی ہیں جنہیں وہ مجاہدہ کہتے تھے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کن حالات میں زندگی گزار رہی ہیں یہ انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم، یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑے شاعر کی بیٹی جنہوں نے انقلاب کا جب نام آتا ہے تو حبیب جالب صاحب کے اشعار یاد آ جاتے ہیں، بتائیے گا پہلے تو کس قدر فخر محسوس کرتی ہیں ایک اتنے بڑے شاعر کی بیٹی ہونے کے لیے؟ میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں جنہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں، سڑکوں پہ ماریں کھائیں، لاٹھیاں کھائیں، جیلیں کاٹیں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے مطلب ان کو ٹائم نہیں دیا۔ اس عوام کی خاطر، عوام کے لیے انہوں نے زندگی اپنی وقف کر دی۔ تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ، میرے والد صاحب کا نام اتنا بڑا نام ہے، اور میرا خون جو ہے، جالب صاحب کا خون میرے اندر ہے۔ ایک مزدور باپ کی مزدور بیٹی ہوں۔ نیٹ سول ٹیکنالوجیز میں میں لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیتی ہوں۔ بہت اچھے ہیں میرے آفس والے اور میرا وہ خیال بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کریم آن کر لیتی ہوں، ٹیکسی ڈرائیور، اور پھر اس کے بعد میں ڈرائیونگ بھی سکھاتی ہوں لیڈیز کو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مہنگائی نہیں تھی تب بھی میں اکیلی ہی کام کر رہی تھی، تب بھی میں سروائیو کر رہی تھی۔ جالب صاحب کی زندگی سے لے کے اب تک میں سروائیو ہی کر رہی ہوں۔ ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں۔ 8 بہن بھائیوں میں سے میرے جو 2 بھائی ہیں، جالب صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 2 بھائی جو ہیں وہ اپنی اپنی بیویوں کو پیارے ہو گئے۔ تو کبھی انہوں نے آج تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ بہنیں کس حال میں ہیں، کس حال میں نہیں ہیں، ماں کس حال میں ان کی ڈیتھ ہوئی، کیسے نہیں۔ لیکن یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی ہے، اپنی بہنوں کو بھی دیکھنا، اپنے گھر کو بھی دیکھنا، اپنے والد صاحب کے کام کو بھی آگے لے کے بڑھنا ہے، چلنا ہے، ان کے مشن کو لے کے چلنا ہے، ان کی ویژن کو لے کے چلنا ہے۔ میری فاؤنڈیشن ہے، اس میں میں نے تقریباً 5 سال پہلے میں نے فکر جالب فاؤنڈیشن میری رجسٹرڈ ہوئی، اور وہ بھی بہت مشکل سے ہوئی۔ تو اپنا اس پلیٹ فارم سے میں جالب صاحب کے 2 پروگرام بھی کرتی ہوں اپنے کچن سے پیسے نکال کے۔ میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اور کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ ہم لوگ اگر کسی کو بیٹھے نظر نہیں آ رہے تو کسی کو کھڑے ہو کے کیا نظر آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ جالب صاحب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے شاعر، عوامی شاعر، انقلابی شاعر۔ آپ کو پتہ ہے، آپ تو مطلب دیکھتے رہتے ہوں گے،
जालिब साहब को इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियां हैं वहाँ पे जालिब साहब को पढ़ा जाता है। हमारे असेंबली हॉल में जो हमारे सियासतदान हैं वो जालिब साहब को पढ़ते हैं। अपने सियासी मुफादात के लिए जालिब साहब की इनकलाबी शायरी का सहारा लेते हैं। हमारे वलीद इकबाल साहब, इल्हाम इकबाल साहब के पोते हैं, वो भी जालिब साहब को पढ़ते हैं क्योंकि जालिब साहब की जो शायरी है वो सीधा दिल पे जाके लगती है। सीधी मतलब इनकलाबी, सच्ची और सच कहने वाली शायरी उन्होंने लिखी, जो वो महसूस करते थे वही वो तहरीर कर देते थे। तो हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने कभी भी आज तक ये देखें कड़वा सच है, ठीक है? कभी भी इन लोगों को ये ख़्याल नहीं आया कि जालिब इतना बड़ा नाम है। अगर वो इतना बड़ा नाम है तो वो जालिब साहब के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं किए? हमारे वज़ीर आला पंजाब जब वो थे शहबाज शरीफ साहब, तब उन्होंने एक 25,000, मेरी वालदा हयात थी, मेरी वालदा बीमार थी, उनका हिप कप टूट गया था, फ़ॉलिज था उनको, हार्ट अटैक आए हुए थे 2। तो तब उन्होंने 25,000 का चेक लगाया हुआ था जालिब वजीफ़ा के तो वज़ीफ़ा के तौर पे, जो शायरों के कोटे में से मिलता है। तो वो भी बड़ी मुश्किल से तकरीबन एक 25,000 के चेक में के पीछे तकरीबन कोई 50 चक्कर लगाने पड़ते थे। वो किराया सारा उस पे खर्च हो जाता था और उस पे वो फिर वो नशर करते थे ये मीडिया पे आके और अपने प्रोग्राम्स में आके, अखबारों में, इंटरव्यूज़ में बताया करते थे कि हमने जालिब साहब के बेवा के लिए 25,000 का वज़ीफ़ा लगाया हुआ है। फिर इतना ये बड़ा दुःख होता था। फिर मैंने खुद ही ये जो है ना वालदा की हयात में ये वज़ीफ़ा बंद करवा दिया था, ठीक है? इन्हीं चक्करों की वजह से वो जो ज़लालत थी आपको वो पैसे हासिल करने में, आपने उसकी वजह से उसे बंद करवा दिया। उसे बंद करवा दिया। तो मुझे बात ये है कि मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। मैं भी चाहती हूँ कि जालिब साहब के नाम पे कोई अकेडमी होनी चाहिए, कोई उनके नाम पे कोई किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी कॉलेज में उनके नाम पे कोई कुर्सी होनी चाहिए, कोई उनके नाम पे सड़क होनी चाहिए, कोई उनका मज़ार जो है उसको एक रुतबे का नाम देना चाहिए। मेरी फाउंडेशन है, मैं चाहती हूँ कि उनकी लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ, कि म्यूज़ियम बनाना चाहती हूँ। उनकी चीज़ें जो हैं जालिब साहब की, उनका पासपोर्ट हो गया, उनकी जूती हो गई, चश्मा हो गया, घड़ी हो गई, वेस्ट कोट हो गई, ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो मेरे दिल में ये ख़्वाहिश है कि जालिब साहब के लिए एक लाइब्रेरी, एक म्यूज़ियम टाइप जो होती है ना, एक छोटा-सा, वो मैं बनाऊँ। तो इसके लिए मुझे मैंने 1-2 जगह पे मैंने मतलब इंटरव्यूज़ में कहा भी है। तो ये जालिब साहब के लिए मुझे कोई फ़ंड दें जो मैं जालिब साहब के लिए करूं, जो कि इनको करना चाहिए, नहीं कर रहे। और मैं चक्कर लगा के भी थक गई हूँ, इंटरव्यूज़ दे दे के भी मैं थक गई हूँ। कभी भी इन लोगों को ये ख़्याल नहीं आया। आपने सियासतदानों की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई? बहुत ज़्यादा, एक दफ़ा नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप यूट्यूब अगर ऑन करते हैं, मेरा नाम सर्च कर लें आप, उसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। दिए हैं। यहाँ तक कि मैं यहाँ मुस्तफ़ा टाउन में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी मतलब पार्टी में नहीं हूँ, मैंने कोई पार्टी जॉइन नहीं की। यहाँ के काउंसलर जो हैं नून लीग के, वो मुझे कहते हैं कि आप पार्टी जॉइन कर लें, नून लीग को जॉइन करें। तो यहाँ पे मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, आपको मतलब मैं एमपी नहीं हूँ, कोई वो जो होती है ना अपना, नहीं क्या कहती हैं उसको, यहाँ पे कोई मेरे पास ओहदा ना होने के बावजूद मैं यहाँ पे बहुत सारे काम करवा चुकी हूँ। यहाँ के जो काउंसलर हैं वो मुझे कहते हैं, फ़ोन करते हैं कि ताहिरा बाजी हमारा ये काम करवा दीजिए, यहाँ पे ये काम का होने वाला है। या मोहल्ले की सफाई के लिए यहाँ पे लाइटिंग नहीं, यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे अपना जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ के थाने जो हैं वो खरीदे हुए अपनी मर्ज़ी से सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं। यहाँ पे खुलेआम मतलब करप्शन हो रही है। सारे काम आप करवाती हैं जो वो लोग? मैं करवाती हूँ। मुझे यहाँ की काउंसलर हैं, यहाँ के एमपीज़ हैं, वो मुझे उन्होंने बड़ी मिन्नत की कि आप नून लीग को जॉइन कर लें। भई मैं जब देखूँगी कि मेरे वालिद साहब के लिए कोई काम करता है, कोई मुझसे बात करेगा, मैं खुद तो नहीं ना कर सकती जॉइन। मुझे कोई मुझसे बात करे या मेरे वालिद साहब के लिए कोई काम करे तो मैं फिर बात करूँगी। बात करने वाली मैं बनती भी हूँ। मुझसे कोई बात करे तो फिर है ना। जालिब साहब के लिए आपने कोई एकेडमी या कोई फाउंडेशन बना रखी? जी, मैंने फाउंडेशन बनाई हुई है। खुद
خود بنائی ہوئی ہے, میں رجسٹرڈ کروائی ہے, فکر جالب فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے جی. اور اس کا کام ہمیں بتائیے گا کتنی دیر سے ہے, اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ اس پہ جالب صاحب کے حوالے سے میں ان کی سالگرہ جو ہے وہ کرتی ہوں, اور ان کا جو اپنا وفات 93 میں ہوئی تھی وہ میں کرتی ہوں. 2 پروگرام ان کے جالب صاحب کے میں کرتی ہوں اس پلیٹ فارم سے, اور وہ بھی میں خود ہی کرتی ہوں اپنے خرچے؟ اپنے خرچے سے. اچھا یہ بتائیے کہ جب جالد صاحب کا نام آتا ہے تو یقیناً جیسے ہم یہ خیال کرتے ہیں اور اس وقت پبلک بھی یہی خیال کرتی ہے کہ ایک بہت بڑا نام ہے, ان کے بچے بہت خوشحال ہوں گے, حکومت کی جانب سے انہیں وظائف مل رہے ہوں گے, فارن ٹورز ہوں گے, یا ایسا ایک ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے. کیا ایسی اس میں کس قدر ریالٹی ہے؟ یہ آپ ان کی بیٹی ہیں, آپ ہی بتا سکتی ہیں عوام کو. آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں میرے گھر آئے ہیں, آپ نے میرے گھر میں کیا دیکھا ہے؟ آپ گھر کے اندر جب آئے ہیں, داخل ہوئے ہیں, تو آپ نے مطلب کیا بہتری کیا دیکھی ہے اس گھر میں؟ 2 ڈھائی میں مرلے نے تو ایک عام سا گھر دیکھا ہے جیسے عام, اور مجھے تو یہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا آئیڈیا ایک ذہن میں تھا اور میں کیا آ کے گھر کو دیکھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا شاعر. جب اس کمرے میں داخل ہوا تو ایک ہیبت میرے اوپر طاری ہوئی, جیسے کہ ایک بہت بڑے شاعر کے کمرے میں آیا ہوں, اور ان کا احترام, اور پھر یہ گھر کو دیکھنا, پھر جالب صاحب کی اس ساری زندگی کو دیکھنا, پاکستان کو دیکھنا, ایک عجیب نقشہ. اور میں یقیناً یہ سوچ کر پریشان ہوا کہ یہ ان کی اولاد کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اس حالت میں کہ وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کمرے کا جو پنکھا ہے وہ خراب ہے, اور 61,000 کا بل دینے کے لیے عظیم شاعر, انقلابی شاعر کی بیٹی نے زیورات بیچ دیے, جو عورت کا آرنامنٹس ہیں, جو عورت کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے, جس کے لیے عورت محنت کرتی ہے, ایک عظیم شاعر کی بیٹی اسے بیچ دے. اس شاعر کے جس کے کلام کو پڑھ کر ہم داد وصول کرتے ہیں, ہماری رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم ڈائس کی جان ہو جاتے ہیں, ہم بڑے بڑے انعامات جیتتے ہیں, یہ انہی کی بدولت ہے جو ڈکٹیٹروں کے آگے کھڑے ہوئے. تو میں نے تو جو نقشہ دیکھا ہے, میں نے تو کما آقا آپ پہنچایا. آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ بھی یہاں پہ آپ میرے کمرے میں, جالب صاحب کے کمرے میں دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے اپنی کمائی سے بنایا ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے, کیونکہ لوگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جالب صاحب کا گھر ہے, یہ ہم نے تو بڑا اچھا سوچا تھا, ہم نے تو سوچا تھا کہ محل ہوگا تو اپنا نوکر چاکر ہوں گے, گاڑیاں کھڑیں گی. تو بھائی یہ میں نے سارا کچھ جو ہے اپنی محنت سے بنایا. مجھے مطلب شرم محسوس نہیں ہو رہی, مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی کمائی سے بنایا. کوئی چوری نہیں کی, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, کسی چیز کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہوا, قابض نہیں ہوئی میں. تو میں نے یہ سارا کچھ اپنی محنت سے بنایا ہوا ہے. یہ چھوٹا سا گھر ہے, یہ میں نے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دراڑیں دیکھ رہے ہیں دیوار میں, یہ کمرے میں دیکھ رہے ہیں آپ, اور باہر میں نے تقریباً 8-10 سال ہو گئے میں نے پینٹ نہیں کروایا گھر کو. ٹھیک ہے, اور میں بڑی عزت سے آج کل کے دور میں, آج کل کی مہنگائی کے دور میں بڑی فخر سے یہ بات کرتی ہوں. میں نے کبھی کسی سے مطلب یہ نہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں کسی سے مانگ رہی ہوں یا میں اپنا لاچاری دکھا رہی ہوں, بیچارگی دکھا رہی ہوں اپنی, کہ آپ مجھے میرے لیے کچھ کریں. تو ان لوگوں نے مطلب 28 سال 29 سال ہونے کو ہیں جالب صاحب کے بعد, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے سفید پوش لوگ, جو ہمارے غریب لوگ ہیں, مزدور, وہ تو ختم ہو گئے ہیں. سفید پوش لوگ جو وہ بھی اکا دکا نظر آ رہے ہیں. ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں امداد کی انتظار میں. تو ان کے لیے کیا, ان لوگوں کو بھی دیکھیں نا, ان لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے تو ان لوگوں کو بھی بجلی کا بل آئے ہوئے ہیں. آپ یہ خود یہ دیکھ لینا کہ کتنا کڑوا یہ سچ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر عزت دیکھنی ہے تو آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں, وہ اپنے ہیروز کی قدر کرتے ہیں, اپنے ہیروز کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ہیروز کی عزت قدر ہی نہیں ہے. اور ان کے مرنے کے بعد دیکھیں, جالب صاحب جب زندہ تھے تو وہ جب انقلابی شاعری کرتے تھے تو ان کو سڑکوں پہ مارا جاتا تھا, ان کو مشاعرے میں پکڑ لیا جاتا تھا, ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا, ان کو ہتھ کڑی لگائی جاتی تھی, ان کو اپنا جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا, ان کو کوڑے مارے جاتے تھے, ان کو بیوی بچوں سے دور رکھا جاتا تھا, ان کے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا. ہم لوگ اس حالات میں
اس وقت ہم لوگ بھوکے رہتے تھے، ہمارے گھر فرنیچر نہیں تھا، ہمارے گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، پڑھائی کے لیے ہمارے پاس فیسیں نہیں تھی، ہمیں نیبر سے آ کے لوگ 1 دن کا 2 دن کا کھانا بچا ہوا ہمیں دے کے جایا کرتے تھے، ہم لوگ وہ کھاتے تھے۔ تو ان لوگوں یہ لوگ کب حبیب جالب صاحب کو یہ نظمیں لکھنے جو اب آج یہ اپنے مفادات کے لیے پڑھتے ہیں، اسمبلی ہال میں پڑھتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے چیف جسٹس صاحب، سارے وکیل، سارے سیاستدان یہ سنتے ہیں، اور تو انہوں نے کبھی یہ کیوں نہیں سوال کیا کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کو دیکھا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ میں کوئی مطلب اتنے سالوں سے میں اپنے لیے یہاں تک میں پہنچی تو میں خود کر رہی ہوں۔ تو مطلب یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ آپ بیٹا کیا چاہتی ہیں؟ تو میں یہ چاہتی یہی ان کو یہ سوال کروں گی، جواب دوں گی کہ میں اپنے باپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ لوگ جالب کی شاعری پڑھتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، تب آپ ان کو اندر ڈال دیا کرتے تھے، آج ان کی نظمیں پڑھتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، کیوں نہیں آپ ان کے لیے کچھ کرتے؟ کیوں نہیں آپ مجھ سے سوال کرتے؟ یا میرے انٹرویوز آپ دیکھتے ہیں، کیوں نہیں آپ دیکھتے؟ جالب صاحب کے نام کو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کیش کروا رہے ہیں۔ اب ان کا جو بیٹا ہے ناصر جالب، جو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، عمر جالب اور مخدوم جالب، وہ اپنا مس یوز کر رہے ہیں جالب صاحب کے نام کو، ٹھیک ہے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے اپنا یاسر شامی کے انٹرویوز میں بھی میں نے کہا، وہ اپنا ان کا جو بیٹا ہے مخدوم جالب، وہ اپنے آپ کو جانشین کہتا ہے جالب صاحب کا، لیکن اس کے اوپر 5 پرچے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ نہیں ملتے، ہم لوگ تقریباً جالب صاحب کی جب سے ڈیتھ ہوئی ہے، ہم لوگ بالکل، ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اس بچے کو اب جانشین کہنا چاہیے، وہ اس قابل ہے۔ اور وہ عمر جالب جو ہے وہ اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے، جس کے پاس جعلی لائسنس ہے وکالت کا، اس کے باپ نے اس کو جعلی لائسنس لے کے دیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا پہلے اپنے گھر سے ہی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس گھر میں آپ کے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ اس گھر میں میرا چھوٹا بھائی ہے، میری بہنیں رہتی ہیں، میری بھتیجی رہتی ہے۔ کتنی بہنیں ادھر ہیں؟ ہم لوگ 4 بہنیں رہتی ہیں اور ایک بھائی اور ایک بھتیجی رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کتنے بھائی علیحدہ ہیں؟ 2 بھائی علیحدہ، ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بڑے بھائی کی ناصر جالب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جو چھوٹا ہے انور جالب، ان کا تو مطلب وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں، شاید وہ مر گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی نہ ماں کا خیال کیا نہ بہنوں کو خیال کیا، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ نام استعمال کرنے کے لیے وہ بتا دیتے کہ جی ہم جالب صاحب کے بیٹے ہیں، UBL میں کیشیئر ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اپنی بہنوں کے لیے کبھی آج تک انہوں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا۔ باقی بہنیں کیا کیا کرتی ہیں؟ باقی بہنیں ہیں وہ اپنا فارغ ہیں، میں نے شادی کی تھی ان کی، لیکن ان کو ڈائیورس۔ آپ نے شادی کی؟ میں نے کی تھی، میں نے شادی پیسے کہاں سے لیے آپ نے؟ پیسے، میرا یہ مکان جو ہے گروی پہ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈرائیونگ سے پھر کچھ باہر امریکہ سے ایک مشاعرہ ہوا تھا، ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں سے مجھے 7-8 لاکھ روپے مجھے انہوں نے بھیجا تھا کانفرنس کرنے کا، وہ پیسے بھی میں نے شادی پہ لگا دیے، ٹھیک ہے۔ وہ شادی جب میری چھوٹی بہن کی تو وہ ان لوگوں نے، میں نے سارا جہیز بھی دیا، سب کچھ دے دیا میں نے، یہ مکان بھی گروی پہ، میں آج گروی پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو وہ بہن کی جہیز دینے کے بعد 10 دن بعد انہوں نے 25 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی کہ جی ہم نے اپنے بیٹے کو کاروبار کروا کے جناب ہمیں 25 لاکھ روپے دیں۔ میں کہاں سے؟ آپ سے ڈیمانڈ؟ جی مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو ہے نا 25 لاکھ روپے انہوں نے مجھ سے مانگا، میں نہیں دے سکی، تو انہوں نے میری بہن کو گھر بھیج دیا، ڈائیورس ہو گئی، 10 دن بعد ہی انہوں نے طلاق دے دی۔ وہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ ہی، ان کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، ہاں جی، وہ ان کا بھی میں ہی کرتی ہوں۔ بڑی بہن کو بھی ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی ان کو مار پیٹ کے اس کے سسرال والے بھیج دیا کرتے تھے، پیسے لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ، بہت دفعہ پیسے دے کے بھیجا، ان کو بچہ نہیں ہوا تو ان کو پیسے نہیں دے سکے ہم لوگ، تو ان کو ڈائیورس ہو گئی، تو وہ بھی اب گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ 2 بہنیں میری ڈائیورس ہیں، تو بھائی جو ہے وہ HRCP میں جاب کرتے ہیں، میں کرتی ہوں نیٹس۔ ان کی جاب وہ کیسے لگی تھی یہ ہمیں بتائیں۔ وہ جی ہم لوگ، ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا بنگلہ دیش، حامد میر صاحب، آسمہ جہانگیر صاحبہ، سلیمہ ہاشمی، حاصل بزنجو صاحب، میں اپنے والد صاحب کا ایوارڈ ہم لوگوں نے، حسینہ واجد، وہ سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، شیخ حسینہ؟ شیخ حسینہ واجد
ہم نے اپنے اپنے والد صاحب کا ایوارڈ ریسیو کیا، وہ سامنے لگا ہوا ہے۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یہ بنگلہ دیش پہ انہوں نے لکھا، جالب صاحب نے۔ تو وہ ایوارڈ ہم لوگوں کو وہاں پہ بنگلہ دیش میں ملا، تو وہاں پہ آسمہ آپا، آسمہ جہانگیر صاحبہ سے سارا انٹرویو انہوں نے میرا لیا، تو وہ بہت زیادہ میری باتیں سن کے بہت روئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جالب صاحب نے بیٹی بنایا ہوا تھا، میں جالب صاحب سے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے مجھے بڑا بڑا پیار دیا، تو طاہرہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بھائی کو ایچ آر سی پی میں لے کے آنا۔ آئی رحمان صاحب جالب صاحب کے دوست وہاں پہ ایچ آر سی پی میں تھے، تو ان کے پاس میں جب میں گئی تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی انہوں نے مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کتنا پڑھا ہوا ہے کتنا نہیں، کیونکہ دیکھیں جالب صاحب عوام کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، عوام جیلوں میں رہے، ہم لوگوں کو کہاں پڑھاتے، میں میٹرک نہیں میں نے کیا ہوا، جب میں میٹرک میں تھی تو جالب صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، میں پڑھ رہی تھی، باقی 4 بچے جو بڑے تھے وہ پڑھ گئے جالب صاحب کی زندگی میں نہیں پڑھ سکی، چھوٹا بھائی نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جی ان کی کوئی انہوں نے کتنا پڑھا ہوا ہے، کوئی ان کے ڈاکومنٹس دیں، یہ سوال نہیں کیا۔ انہوں نے وہاں آسمہ جہانگیر صاحبہ نے وہاں پہ بات کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بھائی کو کہیں کل آ جائیں جاب کے اوپر۔ انہوں نے مجھے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر بھی اسی وقت دے دیا آئی رحمان صاحب نے، اور انہوں نے 30,000 روپیہ اس کی پے لگائی بھائی کی۔ میٹرک نہیں کیا وہ اس نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا تو ہمارے سیاستدان کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ادارہ جو جالب صاحب کی پاکستان کے لیے محنتیں تھیں، محبتیں تھیں، قربانیاں تھیں، اسے وہ بھانپ گئے اور انہوں نے ان کے بیٹے کو جاب پہ کر لیا، لیکن سیاستدانوں کو اس طرف نظر نہیں ان کی پڑی، نظر پڑی بھی ہوگی تو وہ نہ جانے کن مصلحتوں کا شکار ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس گھر کے کتنے افراد کی کفالت آپ کر رہی ہیں، آپ اور بھائی کتنی لوگوں کی کفالت کر رہی ہیں؟ بات یہ کہ جو بھائی کی پے ہے وہ تو بیچاری مطلب قسطوں میں کوئی 2-3 چیزیں لی ہوئی ہیں، وہ قسطوں میں چلی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ گھر جو ہے نا یہ قسطوں پہ بنایا ہوا ہے، مطلب جو گھر کی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، تو بھائی کی تو پے آپ چھوڑ دینا، اس کی تو کوئی اس سے میں ہی کرتی ہوں۔ آتی ہے تو باہر سے ہی لگ جاتی ہے، ان جو انسٹالمنٹس ہیں ان کی دینے میں۔ وہی لگ جاتی ہے، اور باقی سب کا جو ہے نا گھر کا خرچہ، کفالت، سارا کچھ میں واحد کفیل ہوں۔ واحد کفیل جی کتنے افراد؟ تقریباً 6-7 6-7 کی واحد۔ میں واحد۔ جالب صاحب نے جہاں پر انقلاب کی بات کی وہ ایک بہت دور اندیش انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد ہوتی تھی، لکھتے تھے، ہم اور عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، ایک غیور انسان تھے، آپ ان کی غیرت مند بیٹی ہیں، ان کی مجاہدہ ہیں۔ کس قدر آپ فیل کرتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا جو ایک ان کی لیگیسی تھی اس کو لے کے چل رہی ہوں، کتنا اس چیز میں فخر محسوس کرتی ہیں؟ مصائب تو بڑے آئے، بہت زیادہ، ابھی بھی بہت زیادہ مصائب۔ بہت زیادہ۔ میں دیکھیں جی، میں اتنا فخر محسوس کرتی ہوں، اتنا خوش ہوں اپنی زندگی سے، تسلی ہے مجھے۔ جالب صاحب یہ دیکھتے تو کیا کہتے، انہوں نے کیا سوچ؟ انہوں نے بہت خوش ہونا تھا، وہ اصل میں ایک درویش انسان تھے، آنے والی بات وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ دور اندیش انسان تھے، وہ درویش انسان تھے، وہ آنے والا وقت جو تھا وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ میری والدہ کو کہتے تھے جب وہ ہاسپٹل میں تھے نا شیخ زید میں، تو میری والدہ کو وہ کہتے تھے کہ وہ پیار سے کہا کرتے تھے تاج، ممتاز نام تھا میری امی کا، تو وہ تاج کہتے تھے امی کو، اپنی وائف کو، تو کہتے تھے کہ تاج میری ایک بات یاد رکھنا، میں پاس کھڑی ہوئی تھی کہ بیٹے جو ہے نا وہ بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں گے تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو، جب میں مر جاؤں گا تو یہ بیٹیاں ہی تمہارے کام آئیں گی، بیٹیاں ہی تمہیں سنبھالیں گی، بیٹیاں ہی میرے گھر کو لے کے چلیں گی اور میرے نام کو۔ اور میں آج اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں یہ ذمہ داری جو ہے نا جالب صاحب کی اور گھر کی بہنوں کی میرے اوپر آئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اور یہ بات پہلے جالب صاحب نے کہہ دی تھی کہ جو بیٹے ہوں گے وہ بیٹے آپ کی اپنی میری بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ جالب صاحب کے ہونے والے ہیں، یا آپ جن کی خواہش رکھتی ہیں کہ یہ میری زندگی میں یہ کام ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کون سے؟
میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت 28 سال ہو گئے ہیں، 28 سال سے میں یہ بات کرتی آئی ہوں، یہ احتجاج کرتی آئی ہوں، یہ اپیل کرتی آئی ہوں کہ جالب صاحب کے نام پہ ایک لائبریری ہونی چاہیے۔ فاؤنڈیشن جو ہے تو وہ تو ہے میرے پاس۔ ایک لائبریری بناؤں، میوزیم بناؤں، جو میں نے بات آپ سے کی، اس میں جالب صاحب کی چیزیں رکھوں۔ جالب صاحب کی ایک کتاب ہے کلیات حبیب جالب، جو کلام میں نے جو آج تک نہیں چھپا، وہ میں نے سارا اکٹھا کر کے اس کتاب میں چھپوایا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ لائبریری ہونی چاہیے جس میں جالب صاحب کی کتابیں ہونی چاہیے، جالب صاحب کی چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس میں رکھوں۔ جالب صاحب کے نام پہ کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں چیئر ہونی چاہیے، کوئی سڑک ان کے نام پہ ہونی چاہیے، ان کے مزار کو رتبے کا نام دینا چاہیے۔ اگر یہ ساری باتیں ہیں تو میں اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے وہ ٹائم دیں تو میں کچھ ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جالب صاحب کے حوالے سے۔ میری فاؤنڈیشن ہے، مجھے اس فاؤنڈیشن پہ پہلی دفعہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ مجھے فنڈ ان کو دینا چاہیے کہ جس سے میں جالب صاحب کی لائبریری میوزیم ایک چھوٹا سا بناؤں۔ جی میم، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ تھیں مشہور انقلابی شاعر حبیب جالب کی صاحبزادی، ان سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ ناظرین، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک بہت بڑے شاعر کی بیٹی اور ان کی بیٹیاں، ان کا خانوادہ جن حالات میں ہے، یقیناً یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک بڑا نقشہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں تو افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے سیاستدانوں کو ایسے لوگوں کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے کہ یہ وہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں، اس کے علاوہ پاکستان کو سنوارنے میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ جالب صاحب نے ایسی نظمیں، ایسی شاعری لکھی جو کہ روز قیامت تک یہ روشن رہے گی، لوگ اسے پڑھیں گے، استعمال کریں گے، اس سے بہت سارے ترقی کے پہلو نکلیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ان کا ہر جو شعر ہے وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اپنے میزبان کو ایک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔